الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ کی خدمت میں سورہ قصص کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آج 22 جنوری 2021 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث سعادت فرمائے، آمین۔ بالترتیب ہمارا موضوع جو موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ جاری ہے، اس پہ آج 21واں جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ جو چیز بھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، وہ تمہارے لیے نصیحت اور عبرت اور سبق آموز باتیں قرآن مقدس نے ذکر کی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی ایسی دنیا میں کتاب نہیں ہے جو انسان کی صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکے، بے شک بے شک۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے کسی کلمات میں، کسی مضامین کی کسی جز میں بھی شک اور شبے کی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ یعنی اگر انسان دنیا میں بغیر سوچے سمجھے اگر ایمان لا سکتا ہے تو وہ صرف قرآن مقدس ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا ھدی للناس، ہم نے قرآن پاک کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر قرآن نے رہنمائی نہیں کرنی تو کوئی دنیا میں اس امت کے لیے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو انسانوں کی رہنمائی کر سکے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے ایک تفصیل کے ساتھ ایک چیز کو ذکر کیا کہ یہ خاصہ ہے قرآن مقدس کا کہ جس کے ایک ایک کلمے سے، ایک ایک لفظ سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں جو لوگوں کے سمجھانے کے لیے قرآن مقدس نے ذکر کی۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج کا جو موضوع ہے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں اور ہارون کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں ایک بڑی اہم چیز بھی ذکر کی گئی ہے
ایک تو یہ کہ انسان کو کبھی بھی ایسی خواہشات نہیں کرنی چاہیے جن خواہشات کا انجام کا انسان کو علم نہیں ہوتا۔ ایک ایسی چیز انسان طلب کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اللہ اس کو فوری عطا نہیں کرتے۔ اگر وہ اس کے لیے بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ فوری عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں 10 مقامات ہیں ایسے جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 قسم کی خواہشات کا ذکر کیا ہے۔ 10 مقامات ہیں قرآن پاک میں، اور 10 جماعتیں ہیں، 10 لوگ ہیں، اور 10 خواہشات ہیں۔ خواہش ہمیشہ جو ہے اس کا انجام حسرت اور ندامت ہے، وہ بعد میں پھر افسوس کرنے لگے گا۔ اسی کا نام خواہش ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز طلب کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جو ہے ملک کا بادشاہ بن جاؤں، یہ اس کی خواہش ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں ایک دن میں میرے پاس لاکھوں ہزاروں روپے ہوں، یہ اس کی خواہش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خواہش اس کی جان کا وبال بن جائے۔ یہ خواہش اگر پوری ہو جائے فوری تو دنیا میں اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں 10 قسم کی خواہشات کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی یہ جو خواہشات ہیں اگر یہ ہو جاتی تو تباہی کا سبب ہوتی۔ ان میں سے 2 خواہش کرنے والے مسلمان ہیں اور باقی منافق اور کافر ہیں، کچھ دنیا میں کریں گے، کچھ آخرت میں کریں گے، لیکن اس حسرت، اس افسوس، اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ندامت ہوگی۔ تو انہی آیات میں اس چیز کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، بڑا مال، بڑی دولت، بڑا خزانہ، جس کے خزانے کے بارے میں قرآن نے کہا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ایک بڑی جماعت اونٹوں کی صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ بڑے بڑے احرامات، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے گھر اس نے تعمیر کر کے رکھے، لمبی چوڑی اراضی ہے، بڑی مال اور دولت ہے، بڑی حشمت اور تزک اور ناز اور نعم میں زندگی گزارنے والا، لیکن آخر کار اس کا مال، دولت، وزارت، تکبر، ناز، فخر، غرور، یہ کسی کام بھی آ سکا نہیں ہے۔ آپ سن کے آئے ہو پچھلے جمعے پہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، جو 12 چیزیں پچھلے جمعے پہ میں نے ذکر کی تھی کہ وہ چیزیں جو ہیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ شاید آپ جو ہے یاد ہو کچھ نہ کچھ بہر کیف، لیکن اللہ کریم نے قرآن مقدس میں قارون کی ہلاکت، تباہی، بربادی وہ اس لیے ذکر کی تاکہ اس امت کے لیے وہ نصیحت اور عبرت کا باعث ہو۔ جس وقت وہ نکلا بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے مال و دولت کے ساتھ، اس کے رقاصات، جو عورتیں، لونڈیاں، غلام، لوگ آگے پیچھے، بعض میں آتا ہے کہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا جوتا اس نے پہنا ہوا ہے، اور اپنے غلاموں کو اس نے سندس اور استبرق ریشم کے لباس پہنائے ہیں، قالینوں کے اوپر چلتا ہوا، خزانہ بھی ساتھ ہے، گردن اٹھا کے چلنے لگا۔
لیکن اللہ کریم نے وہاں پہ ذکر کیا ایک ایسے گروہ کا بھی کہ جنہوں نے خواہش کی کہ کاش ہمارے لیے بھی یہ عزت ہوتی، لیکن حقیقت میں وہ عزت کا معنی نہیں سمجھے تھے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ کہنے لگے کون؟ یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی طرف ذرا راغب ہونے والے لوگ تھے۔ جس وقت قارون نکلا تو یہ دنیا کی طرف راغب ہونے والے لوگ جو تھے وہ خواہش کرنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ یا لیت لنا، لیتا تمنی کے لیے، خواہش کے لیے۔ اگر تم قرآن کو دیکھو 10 مقام پہ یہ لفظ موجود ہے تمہیں سمجھانے کے لیے۔ جہاں پہ بھی لیتا کا لفظ آتا ہے وہاں پہ خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی خواہش کیا تھی؟ 2 میں نے کہا مسلمان لوگوں نے خواہش کی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، لیکن دنیا کی طرف کچھ راغب ہونے والے لوگ ہیں۔ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا، یہ لفظ یاد رکھنا، لیت لنا، یا لیت لنا، لیتا لعل، لیتا تمنی اور خواہش کے لیے آتا ہے، لیکن خواہش جو ہے اللہ کریم نے اسی لیے ذکر کی ہے۔ کیوں؟ تو صرف خواہش کر سکتا ہے، انجام کا تجھے پتا، انجام کا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے 2 مقام پہ ظاہر کیا قرآن مقدس میں۔ یہ لوگ کہنے لگے یا لیت لنا، کاش کہ ہمارے لیے کیا ہوتا، مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی وہ خزانے دیے جاتے جو قارون کو دیے گئے۔ اب کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ قرآن نے خود اشارہ دیا، انہوں نے کہا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی وہ خزانہ دیا جاتا اس طریقے کا جس طریقے کا خزانہ مثل ما اوتی قارون، فرعون قارون کے خزانے جیسا خزانہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قارون کا خزانہ ہمیں مل جائے۔ کیوں؟ قارون کافر تھا، کافر کا مال مسلمان لینا پسند کرتا۔ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یہ مثل کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ ان میں اسلام موجود ہے۔ مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ دیا جاتا، لیکن قارون کے خزانے پہ نظر ان کی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قارون تو کافر ہے۔ اگر کہتے نا ہمیں بھی قارون کا خزانہ مل جائے تو پھر ان میں اسلام نظر آتا۔ کیوں؟ یہ تو صرف کافر کا مال لینا چاہتے تھے۔ تو شریعت نے تمہیں سمجھایا کہ کافر کا مال غصب بھی کر سکتے۔ کہا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی قارون کے خزانے جیسا خزانہ دیا جاتا۔ یا لیت لنا، ہائے کاش، تمنی ہے نا، خواہش ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، شاید کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ دیا جاتا۔ لفظ کیا بولا؟ لیت لنا، لیتا تمنی کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھو
قرآن پاک میں 10 مقام ہیں. ایک یہ مسلمانوں نے خواہش کی، لیکن اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ اگر میں ان کی خواہش کو پورا کر دیتا تو یہ بھی قارون کی طرح تباہ ہو جاتے. اب دیکھا خواہش کا انجام جو ہے، پھر یہ لوگ خود ہی آگے کہیں گے جا کے. اب پہلا مقام. دوسرا مقام دیکھ، وہ مریم صدیقہ، سبحان اللہ، عمران کی بیٹی مریم صدیقہ، عیسیٰ پیغمبر کی والدہ، جس وقت اپنے پیٹ میں محسوس کیا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، شادی تو ہوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ لفظ بولا مریم صدیقہ نے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یا لیتنی، بس یہ لفظ ذرا یاد رکھنا تاکہ معنی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. جیسے آدمی خواہش کرے اگر اللہ اسی طرح کرے تو بعد میں ندامت ہوتی ہے، لیکن کیا کر، اپنی خواہشات کو حوالے کر اللہ کے. اللہ تو انجام کو جانتا ہے، اگر میرے لیے یہ چیز بہتر ہے تو اس کو میرے حوالے کر، اگر یہ میرے لیے بہتر کوئی نہیں تو فاصرفہ عنا، اس کو ہم سے دور کر دے. مریم صدیقہ نے خواہش کی کیا، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے دنیا سے چلی گئی ہوتی. مت قبل ھذا، میرے اوپر موت آ جاتی. وکنت نسیا منسیا، میں تو ایک بھولی بلائی عورت ہوتی، میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ قوم میرے اوپر تو الزام لگائے گی، میرے اوپر تو بہتان لگائے گی. اس بہتان کی وجہ سے، اس ندامت کی وجہ سے، اس فضاحت کی وجہ سے، اس شرمندگی کی وجہ سے مریم صدیقہ کہہ رہی ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میرے اوپر موت آ جاتی، میں تو بھولی بلائی ہوتی. یہ خواہش کی. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں، مریم صدیقہ اگر تیری خواہش کے مطابق میں موت دیتا تو عیسیٰ پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانی کیسے بناتا. سبحان اللہ، عیسیٰ پیغمبر کو میں نے تیرے وجود سے پیدا کر کے پھر عیسیٰ پیغمبر کو بھی نشانی بنانا ہے، تیرے وجود کو بھی نشانی بنانا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. سبحان اللہ، اس وقت پتہ چلا، فرمایا یہ تیری خواہش جو ہے یہ ہونے والی نہیں ہے. اگر یہ خواہش کو پورا کر دیتا تو تیرے پیٹ میں نے نبوت اور رسالت کا باغ لگایا ہے، وہ پھر کدھر جاتا. اس لیے جس وقت مریم صدیقہ کو پتہ چلا ہے تو افسوس کرنے لگے کہ میں نے یہ کیوں خواہش کی تھی. لیکن اللہ کریم جانتا ہے انجام کو. ایک یہ بنی اسرائیل والوں نے خواہش کی، ایک یہ مریم صدیقہ نے خواہش کی ہے کہ نہیں. تیسرا مقام قرآن مقدس میں سورۃ آل عمران میں دیکھ، منافق لوگ ابھی خواہش کرنے کیا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ. یہ 10 چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ 10 قسم کی خواہشات جو ہیں ہمیشہ اس کے الٹ کام کرے گا تو دنیا میں کامیاب ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں کہ یہ جو خواہش ہیں بعد میں حسرت اور ندامت ہوتی ہے. لیکن کہاں کب تمہیں فائدہ پتہ چلے گا؟ جس وقت تمہیں انجام کا پتہ چلے گا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لیتنی آیا کہ نہیں، یا لیتنی كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. منافق لوگ، منافق خواہش کرنے لگا کب؟ جس وقت مسلمانوں کو فتح ہوئی. مسلمان کیا ہوئے؟ صحابہ کرام کامیاب ہوئے، مال غنیمت بہت زیادہ آیا تو منافق کہنے لگا، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا.
کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، اگر ساتھ ہوتا تو فاز فوزا عظیما، تو میرے پاس بھی بہت بڑی کامیابی آتی، بڑا بڑا لمبی بہت زیادہ مال اور دولت، غنیمت کی بھیڑ بکریاں، اونٹ اور غلام مجھے بھی مل جاتے۔ تو منافق خواہش کی، منافق نے کیا خواہش کی؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اگر میں بھی صحابہ کے ساتھ ہوتا جس طرح یہ کامیاب ہوئے ہیں میں بھی کامیاب ہوتا۔ معنی سمجھ آیا کہ نہیں قرآن کا؟ منافق کہہ رہا ہے کہ صحابہ کامیاب ہیں، منافق کا کیا عقیدہ ہے کہ صحابہ کامیاب ہے؟ وہ پیغمبر کے زمانے کا منافق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صحابہ کامیاب ہیں، لیکن اگر آج کا منافق صحابہ کو ناکام کہے، آج کا منافق جو ہے یہ کہتا ہے کہ صحابہ پورے نمبر نہیں لے سکے، صحابہ پورے کامیاب نہیں ہوئے، اب کیا اس کی بات مانو یا قرآن کی بات مانو؟ اللہ کریم نے فرمایا چلو یہ تو منافقوں نے کہا ہے، ان کی بات کی اتنی پرواہ کوئی نہیں، منافق تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ او امت محمد مصطفیٰ والو سن لو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اولئک هم الفائزون۔ منافقوں کی ایک الگ بات ہے، اگر کوئی بندہ مانے یا نہ مانے، کہے کہ یہ تو منافقوں نے کہا ہے، لیکن میں خدا اعلان کر کے تمہیں بتا دیتا ہوں، اولئک هم الفائزون، کہ یہ لوگ بڑے کامیاب ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی اور کامیاب ہوا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 مقام، وہ مریم صدیقہ، بنی اسرائیل اور یہ منافق والا۔ باقی 4تھا مقام قرآن مقدس میں ذکر ہے، جس وقت یہ کافر اور منافق لوگ قیامت کے دن جائیں گے، جس وقت دیکھیں گے کہ جس وقت ان کو اٹھا کے میدان محشر میں لایا جائے گا، ان کے پاس دیکھیں گے کہ کوئی چیز بھی جو ہے، ان کے پاس کوئی بوجھ نیکیوں والا کوئی نہیں، تو کیا کہے گا؟ سورۃ فجر ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی آیا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، یا لیتنی، ہائے کاش کہ میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے، کوئی آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، وہاں پہ خواہش کرے گا نا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، آگے میں نے بھیجا ہوتا، یا میرے پاس کوئی چیز موجود ہوتی، ولا یوثق وثاقہ احد لا يعذب عذابہ احد، آج جس طرح اللہ کا عذاب ہے اس طرح کسی اور کا عذاب ہو سکتا نہیں ہے۔ 4 مقام ہو گئے۔ 5واں مقام اللہ کریم سورۃ حاقہ 29واں سپارہ، خود جا کے دیکھنا، جس وقت یہ لوگ میدان محشر میں آگے آئیں گے، نامہ اعمال دیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، پوری زندگی کی ڈیجیٹل فلم جو ہے وہ تیار ہوگی، تصویر، ٹائم، وقت، حرکت، سب کچھ موجود ہوگا۔ جس وقت اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، دوسرے مقام پہ فرمایا اوتِیَ کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا، جس وقت اس کو نامہ اعمال جو ہے کمر کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورۃ حاقہ میں اللہ کریم ذکر کرتے ہیں، اما من اوتِیَ کتابہ بشمالہ،
بشمالہ کیا کہے گا؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میری کتاب آج مجھے دی ہی نہ جاتی، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ آج مجھے نامہ اعمال نہ ملتا، مجھے آج کتاب نہ ملتی۔ کیسے اس کو اندازہ ہوا؟ جب بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو فوری اس نے کہہ دیا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے آج کتاب نہ دی جاتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں حساب و کتاب کو جانتا بھی نہ تو کیا ہوتا؟ پھر کہا چھٹا مقام، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت میرا فیصلہ کر دیتی۔ کیا کر دیتی؟ موت میرا فیصلہ کر دیتی۔ یہ چھٹا مقام ہے جہاں پہ خواہش کی جا رہی ہے۔ کہنے لگا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے کتاب نہ دی جاتی، لیکن یہ اس کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس نے خواہش کی یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت میرا فیصلہ کر دیتی کہ مجھے حساب کتاب میں کھڑا ہی نہ کیا جاتا، مجھے پوچھا ہی نہ جاتا، میں حساب کتاب کو جانتا بھی۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 6 مقام پہ۔ اب 7واں مقام ہے، پھر وہ خواہش دنیا کی طرف کرے گا۔ کیا خواہش کرے گا؟ کہے گا کہ او میرا محلے کا آدمی تھا، وہ میرا ایک دوست تھا، میری جماعت کا بندہ تھا، میرا ہمسایہ تھا، میرا قریبی تھا، میرا بڑا گہرا دوست تھا، وہ مجھے لے جاتا تھا غیروں کے راستے پہ، اس نے مجھے قرآن والے راستے کی طرف آنے بھی نہ دیا۔ سورۃ فرقان ہے، یا ویلتا لیتنی آیا کہ نہیں؟ چلو کوئی لفظ تو یاد کر لو۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا گہرا دوست نہ بناتا، جس نے مجھے سینموں کے راستے بتائے، جس نے مجھے شرک کے راستے بتائے، جس نے مجھے بدعات کے راستے بتائے، جس نے مجھے غلط رسومات کی طرف لے گیا، وہ غلط کاموں کی طرف لے گیا، شیطان کے پیچھے مجھے چلاتا رہا، قرآن کی طرف نہیں آنے دیا، سنت کی طرف نہیں آنے دیا، شریعت کی طرف نہیں آنے دیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لم اتخذ، ہائے کاش کہ میں ہرگز اس کو دوست نہ بناتا جس ظالم نے مجھے غلط راستے کی طرف لے گیا لیکن قرآن اور سنت کی طرف آنے دیا۔ 7 مقام ہو گئے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس نے کیا کیا میرے دوست نے؟ آگے قرآن ذکر کر، لقد اضلنی عن الذکر، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے بٹکا دیا ذکر سے، بعد اذ جاءنی، جبکہ میرے پاس یہ ذکر آیا۔ کیا آیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، کہے گا اللہ لعنت کر میرے اس دوست پہ جس نے مجھے قرآن کی طرف آنے نہیں دیا، مولویوں کے پیچھے بگاتا رہا، پیروں کے پیچھے بگاتا رہا، صوفیوں کے پیچھے بگاتا رہا، لوگوں کے پیچھے مجھے چلاتا رہا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جبکہ ہماری طرف قرآن آیا لیکن میرے دوست نے قرآن کی طرف نہیں آنے دیا، کتاب
کتابوں کے پیچھے چلاتا رہا، غیروں کے پیچھے چلاتا رہا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا. آگے والی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن رسول کہیں گے وقال الرسول، کون سے رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ یہ میری قوم ہے جن ظالموں نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری کتاب کو چھوڑ دیا، یہ غیروں کے پیچھے چلتے رہے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. متروکن، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. جب قسمیں اٹھانی تھی تو قرآن کو اٹھاتے، عدالتوں میں جانا تھا تو قرآن اٹھاتے، تعویذ گنڈے کرنے تھے تو قرآن اٹھاتے، دم دھاگے کرنے تھے تو قرآن اٹھاتے، اور لڑکیوں کی شادیوں کے قرآن کے سائے کے نیچے لے کے جاتے. حلف اٹھانے ہوتے تو قرآن اٹھاتے، قبروں پہ جا کے قرآن پڑھتے، مزاروں پہ جا کے قرآن پڑھتے، ختموں پہ قرآن پڑھتے، نظر نیازوں پہ قرآن پڑھتے. اسی طرح قرآن کا اللہ ان لوگوں نے غلط استعمال کیا. مہجورن اے متروکن، قرآن تو ان کو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، لیکن ہدایت کو چھوڑ کے انہوں نے قرآن کے ذریعے دولت کو کمانا شروع کر دیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. 7 مقام ہو گئے، 8 ہو گئے، 7 ہوئے ابھی 8 ہو گئے. چلو یہ خواہش کا مطلب کیا ہے کہ یہ خواہشات ایسی خواہشات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کا افسوس قیامت کے دن کرے. اس کے بعد بڑے خواہش کیا کرے گا؟ کہے گا یہ سارا کچھ معاملہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ یا لیتنی اتخذت، 19واں سپارہ سورۃ فرقان ہے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش کہ میں رسول کا راستہ مجھ سے چھوٹتا نہیں، کاش کہ میں رسول کا راستہ پکڑ لیتا. کیا کہا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول، مع الرسول، رسول کے اوپر الف لام معرفہ کرتی ہے. یہ کون سا رسول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہے گا یا لیتنی اتخذت تمہار رسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ مضبوطی سے پکڑ لیتا. لیکن اس دن کے افسوس اور خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ پکڑتا. اب رسول کا راستہ کیا ہے؟ سورۃ یوسف اللہ کریم کے پیغمبر نے فرمایا قل ھذہ سبیلی. ادھر کہے گا اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کا راستہ پکڑ لیتا. آج مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ میں نے رسول کا راستہ پکڑا. تو میں رسول کا راستہ اگر پکڑ لیتا تو آج مجھے عذاب کی طرف کبھی بھی نہیں ڈالا جاتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. تو سبیل کیا ہے؟ سورۃ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ھذہ سبیلی. او لوگوں، میں محمد کا راستہ یہ ہے. ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. اس راستے میں دعوت کیا ہے؟ ادعو الی اللہ. سبحان اللہ. اس راستے میں دعوت کیا ہے کہ میں تو صرف اللہ کریم کی طرف بلاتا ہوں. میرا راستہ یہ ہے، وہ قرآن والا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعو الی اللہ، ایک اللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. 8 مقام، 9واں مقام قرآن پاک میں دیکھ. جس وقت اللہ کریم کہے گا فرشتوں کو کہ پکڑ کے لاؤ، 10 مقام اور 10 خواہشات کا قرآن نے اس لیے ذکر کیا ہے
تاکہ قیامت کے دن یہ خواہشات کرنے سے کوئی فائدہ سوائے ندامت اور حسرت کے کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو خواہشات ہیں ان کے مخالف پہ کام کرو۔ اس نے کہا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ پکڑ لیتا۔ لیکن اللہ نے کیا تمہیں سمجھایا کہ دنیا میں رسول کا راستہ پکڑو گے تو جنت تمہارے اوپر واجب ہوگی، اگر نہیں پکڑو گے تو جہنم تمہارے اوپر واجب ہوگی۔ نامہ مقام کیا ہے؟ اس وقت دیکھے گا نا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، جانور پرندے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ ایسے ملیا میٹ ہو جاؤ، وہ ایسے جیسے زمین نہیں بن جاتی ایسے ان کی زمین بن جائے گی۔ اب اس نے یحملون اوزارہم علی ظہورہم، یہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا کے دیکھ رہا ہوگا۔ جب دیکھے گا نا کہ جانور جو ہیں وہ سارے پرندے جانور ان کی مٹی ہو گئی ہے تو وہاں پہ خواہش کرے گا۔ سورۃ نبا 30واں سپارہ آخری آیت اس کی دیکھ لینا، کہے گا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی، آیا نا یا لیتنی، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ مجھے بھی آج مٹی بنا دیا جاتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ مجھے بھی آج مٹی بنا دیا جاتا، جس طرح یہ جانوروں کو پرندوں کی مٹی بنا دی گئی ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ آج مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا، لیکن یہ خواہش اس کی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ 10ویں خواہش اللہ کریم فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ پکڑو اس کو، پکڑو، آج اس کی خواہشات پوری ہونے والی نہیں ہے۔ خذوہ، ذرا پکڑو اس کو سختی سے، فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، لوہے کے سنگل میں، لوہے کی زنجیر میں جو 70 ہاتھ لمبی ہے، 70 ذراعا جو 70 ہاتھ لمبی ہے، اس لوہے کی زنجیر میں لپیٹ دو، بند کر دو، جکڑ دو اس کافر کو۔ سلسلۃ 70 ذراعا، اللہ کیا کرے پھر اس کو لوہے کی زنجیر میں بند کر کے فرمایا فسلکوہ، ایسے پھینکو جس طرح کسی پتھر کو پھینکا جاتا ہے۔ ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں پھینک دو۔ جس وقت جہنم میں پھینکا جائے گا ساتھ جل رہا ہوگا تو جہنم میں جا کے پھر ایک خواہش کرے گا، جہنم میں جا کے پھر خواہش کرے گا۔ کیا؟ سورۃ احزاب 22واں سپارہ ہے، فرمایا یقولون یا لیتنا، آیا کہ نہیں لیتنا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ آج میں نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ وہاں پہ بھی رسول کو معرفہ ذکر کیا گیا ہے، یہاں پہ بھی اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، الرسول، یہ خاص رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گا۔ وہاں پہ کہے گا اتخذت مع الرسول سبیلا، وہاں پہ اشارہ دے گا کہ کاش کہ میں نے قرآن کی بات مانی ہوتی، رسول کے راستے پہ عمل کیا ہوتا۔ یہاں پہ لفظ بولے گا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ میں نے اسی طرح کیا ہوتا جس طرح محمد کرتے رہے، کاش میں نے اسی طرح کام کرتا جس طرح پیغمبر خدا حکم دیتے رہے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کا مقام اللہ کریم نے کتنا بنایا،
کہ جہنمی لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے چلنے کی خواہش کریں گے. لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا. آگے پھر وہ اعتراف کریں گے یا اللہ ہم نے سب لوگوں کی بات مانی لیکن تیرے پیغمبر کی بات نہ مان سکے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا. ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی. وکبرانا. اپنے بڑوں کی بات مانی. انہوں نے ہمیں کیا کیا؟ اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا. انہوں نے ہمیں کیا کیا؟ ان ظالموں نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا. انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. اللہ بھی اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، خواہش ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہماری تمنا اور ہے، ایک ہماری دعا ہے. وہ کیا کر، ہم تو جہنم میں جل رہے ہیں لیکن ہم کو گمراہ کیا. اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا ربنا آتِهِمْ ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اللہ کیا کر ان ظالموں کو ڈبل عذاب دے اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت برسا. کیوں؟ یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا ہے. یہ قرآن پاک میں 10 مقام ہیں اور 10 قسم کی خواہشات کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اللہ نے اس لیے تمہیں بتایا ہے کہ ایسی خواہشات قیامت کے دن ان کا کوئی فائدہ ہو سکتا نہیں ہے. ان کے مخالف پہ کام کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی ایسی خواہشات کا انجام برا ہے، وہاں پہ کوئی سوائے ندامت اور حسرت کے کچھ اور ہو سکتا نہیں ہے. اب واپس آ جاؤ. یہاں پہ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. لیت لنا، انہوں نے بھی خواہش کی نا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اللہ ہمیں قارون کا خزانہ نہیں چاہیے، کاش کے قارون کے خزانے جیسا خزانہ ہمیں مل جاتا. یہ مثلا اشارہ دیتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، کافر نہیں ہے. مثل ما اوتی قارون، جتنا خزانہ تو نے قارون کو دیا ہے اس طرح کا خزانہ ہمیں بھی مل جاتا. انہو لذو حظ عظیم. بے شک یہ بہت بڑا عزت والا آدمی ہے، بڑے نصیب والا آدمی ہے. انہوں نے کہا یہ بڑا ہی باعزت آدمی ہے. حالانکہ عزت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ عزت کیا چیز ہے؟ سو جائے تو پھر عزت کا معنی نہیں سمجھ آتا. ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہوتی ہے زیبائش اور نمائش. تم سمجھتے ہو جس کا پروٹوکول اچھا ہو، استقبال اچھا ہو، لوگ آگے پیچھے، گاڑیاں، فوج، پولیس، حکمران، حکومت، آگے پیچھے خاندان، قبیلے والے لوگ، یہ عزت نہیں ہے. یہ عزت نہیں، یہ نمائش ہے. قرآن نے اس کو عزت نہیں کہا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات عزت کیا چیز ہے؟ لغت میں عزت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایسی حالت کہ آدمی مغلوب ہونے سے بچ جائے وہ عزت ہے. عزت کا معنی جو ہے ایسی حالت جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو مغلوب نہ ہونے دے، اس کو عزت کہا جاتا ہے. یعنی وہ غالب رہے، اس کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، مغلوب نہ ہونے دے. اب قرآن سے پوچھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر لوگ جو ہیں ایبتغون عندہم العزہ، وہ اپنے اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں عزت تلاش کرنے کے لیے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہے. اب یا اللہ عزت حاصل کرنے کا قانون کیا ہے؟ قرآن نے خود ذکر ہے. من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جميعا. سورۃ فاطر میں فرمایا فللہ العزة جميعا. جو بھی عزت چاہتا ہے ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، لوگوں کے پاس عزت نہیں ہے.
تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اب ذرا بڑا اہم معنی ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کر. ایک عزت وہ ہے جو صرف جو عام لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ایک وہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کو دیتا ہے. وہ عزت جو اللہ انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کو دیتا ہے، اس میں قیامت تک آنے والا آدمی کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک. ایک وہ عزت جو اللہ انبیاء اور انبیاء کو صحابہ کو دیتا ہے، اور ایک وہ عزت جو اللہ نے محمد کو دی اور محمد کے صحابہ کو دی. سبحان اللہ. اس میں بھی قیامت تک آنے والا کوئی آدمی شریک ہو سکتا نہیں ہے. سبحان اللہ. عزت تو یہ ہے سبحان اللہ کہ جس کے حکم کی، جس کے ہونٹوں کو حرکت ہو، بغیر لالچ پہ آدمی اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تم نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا شیدائی نہیں دیکھا ہوگا جو کسی بادشاہ یا کسی حاکم یا کسی امیر یا وزیر یا پیر کا بغیر لالچ کے اس کے ساتھ اندھا دھند محبت کرتا ہو. عزت تو اس کی ہے کہ جس کی ابھی ہونٹوں کو مکمل حرکت نہ ہو، آگے لوگ جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس سے بڑھ کے کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ دوسری، اس سے بڑھ کے عزت کیا ہے کہ جن کی عزت کی گواہی قرآن دیتا ہے. بے شک بے شک. جن کی عزت کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کے کہنے پہ اپنے مال اور جان اور اولاد قربان کرنے پہ تیار ہو گئے. فرمایا دنیا والو، یہ عزت ہے میرے محمد کی اور میرے محمد کے صحابہ کی. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ عزت ہے کہ میں ان کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دوں گا. کیسے اللہ؟ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. میں نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ میرے رسول اور مومن ہمیشہ غالب رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوں صحیح مومن صحیح. سبحان اللہ. اب کیسے؟ قرآن سے پوچھ کہ یا اللہ، بڑے دنیا میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں جو فلاں بڑا عزت والا ہے، فلاں بڑا عزت والا ہے. یا اللہ، کون لوگ عزت والے ہیں؟ اب کیا قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ پوچھنا چاہیے. تو جن لوگوں کی عزت کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، ان سے بڑھ کے کوئی دنیا میں معزز انسان ہو سکتے نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کریم فرماتے ہیں اوپر ہے عزیز اللہ کی ذات، اس نے دنیا میں سب سے زیادہ عزت دی ہے. کس کو دی ہے؟ وَلِرَسُولِهِ. اس نے اپنے رسول کو عزت دی ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اس نے رسول کو بھی معزز بنایا ہے، رسول کے ماننے والوں کو بھی معزز بنایا ہے. اللہ ایک تو عزت مومن کی، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ہاں عزت ہے تو مومن کی. بے شک بے شک. ایک پھر مومن بھی ہو، ایک مومن بھی ہو، پھر ایک صحابی ہو محمد کا. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے کوئی اور عزت ہو سکتی ہے؟ اب یہ شرف صحبت جو ہے، ایمان کے ساتھ شرف صحبت، اس عزت میں کوئی تو تیسرا بندہ شریک ہو سکتا نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. جو اللہ کریم نے صحابہ کو ایمان بھی دیا ہے، پیغمبر خدا کی تعظیم والا شرف بھی دیا ہے، اس عزت اور شرف میں کوئی تیسرا بندہ شریک ہو سکتا نہیں ہے. اب پتہ ہے ان لوگوں نے کہاں تک عزت کی. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ، کبھی آپ کو کسی حدیث یا تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک زمین پہ گرا ہو. اب کبھی تم نے پوچھا کہ لعاب کیوں زمین پہ نہیں گرا؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں زمین پہ نہیں گرا؟ کبھی تاریخ یا کبھی حدیث کی کتابیں دیکھی آپ کہ پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرا؟ کیوں نہیں گرا؟ آپ کا لعاب زمین پہ نہیں گرا، کیوں نہیں گرا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا مسکن پانی کا بہاؤ زمین میں ہوتا ہے، لعاب آدمی زمین پہ پھینکتا ہے، تو کیوں زمین پہ نہیں گرا؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے محمد کے جانثار صحابہ کو پیدا کیا تھا۔ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کا لعاب بھی زمین پہ گرنے دیا نہیں ہے۔ یہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لعاب زمین پہ نہیں گرا، کیوں نہیں گرا، کیسے نہیں گرا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ صحابہ نے محمد کا لعاب زمین پہ گرنے ہی نہیں دیا، پیغمبر کے وضو کے پانی کے قطرات زمین پہ نہیں گرنے دیے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے لیے شرف ہے، پیغمبر کا لعاب گرتا صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لگا کے اپنے چہرے پہ لگاتے، کہتے اللہ کی قسم اگر محمد کا لعاب ہمارے جسم پہ لگ گیا تو جہنم کی آگ ہمارے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کے کوئی معزز اور عزت والے لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی ہے عزت کا، غلبہ، قہر، ہمیشہ غالب رکھنا، یہ اللہ کریم نے شرف دیا ہے محمد کے صحابہ کو۔ بے شک بے شک۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اٹھا دنیا کی تفسیریں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُمْ هَؤُلَاء، کون ہے یہ لوگ؟ یہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ میں کون داخل ہے؟ اول صحابہ کرام داخل ہیں۔ بے شک۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ایمان کی ہے، اگر تیرا ایمان مضبوط ہے تو تیرا مقام بعض ملائکہ سے بھی زیادہ ہے، تو تیری حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تیرے پاس قرآن والا ایمان ہے، اگر قرآن والا ایمان نہیں تو کالانعام تو جنگل کے حیوانات سے بھی بدترین انسان ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ ہے عزت جو اللہ کریم نے دی ہے، اس میں کوئی تیسرا آدمی شریک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، دیکھ صحابہ کرام کی محبت اور پیار، یہ بغیر لالچ کے محبت ہے، کوئی لالچ، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے زاروں قطار رونے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما تم کی، کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ صحابی کی ہچکی بن گئی، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر کئی دنوں سے میں رات کو سویا نہیں۔ فرمایا کیوں، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر کہ میں یہ میرے دل میں جب یہ خیال آتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں محمد سے جدا ہونا چند لمحات بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر رات کو جب آپ گھر چلے جاتے ہیں تو میں رات کو اللہ کے سامنے روتا رہتا ہوں، اور آدھی رات کو میں مسجد میں آتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ میں پہلا بندہ ہوں جس کی میری نگاہ سب سے پہلے محمد کے چہرے پہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر میں تو ایک رات بھی آپ کی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ تو لما تذکرت موتی و موتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر جب میں موت کو یاد کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی موت آئے گی اور میرے اوپر بھی موت آئے گی، تو انت فی اعلی مقام الفردوس الاعلی، کہ اللہ کے پیغمبر آپ تو اونچی جنت فردوس میں ہوں گے، تو ونحن الضعفاء والفقراء والمساکین، کہ اللہ کے پیغمبر ہم تو کمزور آدمی ہیں، ہمارا تو وہ مقام نہیں ہوگا، تو اللہ کے نبی میری اور آپ کی ملاقات کیسے ہوا کرے گی؟ اس سوچ نے اللہ کے رسول کئی دنوں سے میری نیند کو ختم کر دیا، اور میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے کوئی جواب دیا؟ بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ سے ایمان کی مضبوطی مانگے اور جنت میں محمد الرسول اللہ کی مرافقت مانگتا ہے۔
صحابی نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام خاموش، وہ صحابی سامنے بیٹھ کے رو بھی رہا ہے، نبی علیہ السلام کوئی جواب دیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیا؟ ما ینطق عن الہوا، پیغمبر اس وقت تک بولتا نہیں جب تک وہ بلانے والا بلائے نہیں۔ بے شک ان هو الا وحی یوحا۔ صحابی غم زدہ زیادہ ہونے لگا کہ پتہ نہیں میں نے نبی علیہ السلام کو پریشان تو نہیں کر دیا، تو کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے وہ جنت کی ضرورت کوئی نہیں جس جنت میں محمد نہ ہو، مجھے اس جنت کی ضرورت کوئی نہیں جہاں پہ محمد سے ملاقات نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر تو کیسے گزارا ہوگا جو ہم دنیا میں محمد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ کے پیغمبر جنت میں کیسا معاملہ ہوگا، مجھ سے تو یہ چیز برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر اس مسئلے کا حل کرو۔ کئی دنوں سے میں سویا کوئی نہیں، میری آنکھ سے آنسو رکتا کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں تو رات کا کچھ حصہ آپ کے بغیر گزار نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کیوں ایسا معاملہ ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی عزت اور شرف ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر میں جتنا بھی پریشان ہوتا ہوں، صحابی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، تنگی آتی ہے، شدت آتی ہے، جس وقت میں دوڑ کے آپ کے چہرے کی طرف ایک طرف دیکھ لیتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر میری ساری پیاسیں اور غم سارے دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے چہرے میں اللہ کریم نے یہ شرف رکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر میں تو دنیا میں ایک رات آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو ابھی کیا مسئلہ ہوگا؟ فسکت النبی، نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر میں جواب دیتا ہوں جب میرا پیغمبر تیرا صحابی پریشان ہوتا ہے، جب تیرا صحابی پریشان ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، میرے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ میں خدا ان کی پریشانی برداشت کر سکتا۔ جلدی کر میرا پیغمبر جواب دے دے۔ کیا اللہ جواب دوں؟ فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین، جس نے میرے محمد کی اطاعت کی، میرا پیغمبر ان کو کہہ دے اگر میرے پیغمبر کے پیچھے چلتے رہیں تو میں ان کو محمد کے ساتھ رکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، صحابی یہ آیت لے کے خوش ہو کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر ابھی میرے دل کو سکون پہنچا ہے کہ اللہ کریم جس طرح دنیا میں ہمیں جدا نہیں کرے گا، اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں جدا نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بغیر عوض کے، بغیر کسی لالچ کے محمد کی تعظیم کی ہے، عزت اور شرف کیا ہے۔ اس عزت میں کوئی تیسرا بندہ شریک ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ شرف اللہ نے دیا ہی صرف صحابہ کرام کو ہے۔ کہنے لگے انہو لذو حظ عظیم، کہنے لگے یہ تو بڑا عزت والا بندہ ہے قارون۔ عزت کا معنی نہیں سمجھا تھا نا، کہنے لگے یہ بڑا عزت والا آدمی ہے۔ اللہ حالانکہ اللہ کریم کے ہاں عزت ایمان کی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، بے شک بے شک، اللہ کے ہاں تمہاری شکلوں کا اعتبار نہیں ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تیرے اس دل کو دیکھتا ہے جس دل میں اس کی معرفت موجود ہے۔ اگر اس کی ذات کے اوپر ایمان توحید صحیح ہے، اگر وہ کتنا ہی گھٹیا ہے لوگوں کے ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ملائکہ سے زیادہ عزت والا ہے۔ بے شک۔
ایسے تو نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا میری امت کے بعض آدمی ایسے ہیں جن کا مقام بعض ملائکہ سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے نبی علیہ السلام نے شمار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ لوگ کہنے لگے اللہ مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا قسمت کا دھنی، بہت بڑا عزت والا وقار والا آدمی ہے۔ مومنوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسی بات کیا ہے اللہ کریم کے ہاں۔ وقال الذین اوتوا العلم وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن، جو ایمان لانے والا بندہ ہے اس کے لیے اللہ نے اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ ان کو سمجھایا جس وقت یہ بات ان کی سمجھ میں آئی، دوبارہ انہوں نے یہ خواہش نہیں کی۔ ادھر قارون جو ہے وہ ظلم اور زیادتی زیادہ کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس ظالم کو تباہ کر، ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کے مالوں کو بھی ختم کر۔ فخسفنا بہ، اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی قارون کو دنیا میں رہنے دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے موسیٰ پیغمبر کی اہانت کی ہے، ایک باغیہ کو ابھارا ہے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اپنے محل سے تیار ہو کے نکلنے لگا۔ مجاہد اور مقاتل کہتے ہیں کہ 70 سفید رنگ کے خچروں کے اوپر نکلا ہے، آگے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، نوکر چاکر اور خادم ہیں۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض فخرج علی قومہ فی زینتہ، بہت بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ آگے دوسری طرف جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل بھی موجود ہیں۔ ادھر سے قارون نکلتا ہے بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، لمبا لباس پہن کے، عطر اور خوشبوئیں لگا کے، سونے کی تاروں سے بنا ہوا جوتا پہنا ہوا ہے، رقص کرنے والی لونیاں بھی ساتھ ہیں، غلام بھی ساتھ ہیں، نوکر چاکر خادم بھی ساتھ ہیں، اونچی گردن کر کے جس وقت نکلا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پوری زیب و زینت کے ساتھ جس وقت نکلا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اجیبت دعوتکما، موسیٰ پیغمبر میں نے تیری دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی نہ تو فرعون رہے گا، نہ قارون رہے گا، نہ یہ ظالم حکمرانوں کو میں رہنے نہیں دوں گا۔ ابھی ٹائم کے اوپر مختلف طریقے سے اللہ کریم تباہ کرنے لگا ہے۔ جس وقت یہ نکلا اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا، کیا کر؟ یا ارض ابلعی، ایسے نگل جا جیسے نوح پیغمبر کی قوم کے اوپر پانی کو اپنے اندر نگل گئی تھی، اسی طرح قارون کو نگل جا۔ اتنے علاقے کو حکم دیا ہے کہ پھاڑ دے اپنا جگر، لے لے اس ظالم کو اپنے اندر جو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بہ، فا یہ عاقبت کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے، زیادہ دیر نہیں لگی ہے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کچھ اپنے محلات سے نکل کے آگے پہنچا ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پھٹ جا۔ زمین کس کے تابع ہے؟ اللہ کی۔ ساری دنیا کے مولوی اور پیر، انبیاء، ملائکہ، جنات بھی زمین کی منتیں سماجتے کرے، یہ کسی کی بات بھی سنتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سنتی؟ اللہ کے تابع ہے، یہ اللہ کریم کے تابع ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کی سنتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے زمین کو حکم دیا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، زمین کو حکم دیا پھاڑ دے اپنا جگر، جلدی کر، لے لے اس کو اپنے اندر نگل لے۔ جس وقت زمین پھٹی ہے
اتنی زمین پھٹی ہے، اس کے محلات سے لے کے جہاں تک یہ پہنچا ہے، سامنے دائیں جانب پہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے۔ جس وقت دیکھا ہے کہ زمین پھٹ گئی تو قارون جو ہے اندر جانا شروع ہوا، دیکھنے لگا اپنے خزانے کی طرف۔ جس وقت پیچھے دیکھا، اللہ نے فرمایا وَبِدَارِهِ، صرف قارون کو نہیں، اس کے محلات کو بھی نگل جا۔ ادھر سے قارون زمین میں جانا شروع ہوا ہے، ادھر سے پورے محلات بھی زمین میں جانا شروع ہوئے، اس کا خزانہ بھی زمین میں جانا شروع ہوا۔ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ قارون موسیٰ پیغمبر کی طرف نگاہیں کر کے کہنے لگا، او موسیٰ مہربانی کر، میں ابھی ایمان لے کے آؤں گا، دعا کر ایمان لے کے آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی بات کی طرف توجہ بھی کرتے۔ اللہ کریم آہستہ آہستہ اس کو زمین کے نیچے لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ بنی اسرائیل جو انہوں نے خواہش کی تھی اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ قارون اندر جا رہا ہے، بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھل گئی، حیران ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ ادھر قارون منتیں سماجتیں کرنے لگا، قارون بھی، اس کے ساتھ دو بندے اور بھی جو اس کے حواری موجود تھے، تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کی منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ اللہ کریم قارون کو ذلیل کرنا چاہتے تھے کہ یہی قارون ہے جو موسیٰ کے اوپر تہمتیں لگاتا تھا، ابھی یہی قارون ہے جو موسیٰ سے منتیں کر رہا ہے۔ منتیں سماجتیں کرتا رہا، لیکن وَلَمْ يَلْتَفِتْ مُوسَىٰ إِلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف التفات بھی کرتے نہیں ہے۔ نگلتی گئی زمین، نگلتی گئی، حتیٰ کہ یہاں تک وصل الی الصدر، اس کے سینے تک پہنچ گیا۔ زمین کے نیچے حرکت بھی کرتا ہے، حرکت کی بھی ہمت اور طاقت نہیں۔ دیکھ رہا ہے پورے محلات بھی زمین بوس ہو رہے ہیں، اس کا لاہو لشکر بھی، اس کے خزانے بھی، خود بھی زمین بوس ہونے لگا۔ اب گردن تک پہنچ گیا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام اتنے ٹائم میں مفسرین کہتے ہیں کہ 70 دفعہ قارون نے موسیٰ کو بلایا ہے۔ اتنے ٹائم میں 70 دفعہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ علیہ السلام منتیں کر رہا ہے، سماجتیں کر، موسیٰ علیہ السلام دعا کر، میں ابھی ضرور ایمان لے کے آؤں گا۔ لیکن قرآن نے کہا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، این جس وقت عذاب آ جائے پھر اس وقت ہم مجرموں کے گناہوں کے بارے میں پوچھتے کوئی نہیں، اس وقت کا ایمان لانا جو ہے وہ فائدے مند ہوتا۔ دعائیں کرنے لگا، منتیں کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے خدا سے کہا مجھے بچا لے تو میں ایمان لے آؤں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام وَلَمْ يَلْتَفِتْ، موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف توجہ بھی کرتے نہیں ہے۔ کیوں؟ ان ظالموں نے لمبا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کو ایذائیں دی ہیں، بنی اسرائیل کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، آخر کار زمین بوس ہو جاتا ہے، زمین کے اندر چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں اس کو بھی دنسا دیا، اس کے خزانے کو بھی، اس کے محلات کو بھی، ساری ہر ایک چیز کو، جتنا بھی مال دولت ہے سب کو ہم نے زمین میں دنسا کے اوپر سے زمین کو برابر کر دیا۔ آگے قرآن نے کیا کہا؟ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، من فئة، نہ تو فرعون نے مدد کی، نہ حامان نے مدد کی، نہ کسی جماعت نے مدد کی، نہ اس کے مال نے مدد کی، نہ دولت نے مدد کی، کسی نے بھی اس کو بچایا نہیں۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھو قرآن پاک میں یہ دو مقام ہیں۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ سورۃ کہف میں جاؤ، وہ جو دو بھائی تھے، وہ جس کا باغ تباہ ہو گیا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ کسی نے بھی اس کی مدد وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا وہاں پہ فرمایا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وہاں پہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ یہاں پہ فرمایا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ معنی قرآن سمجھاتا ہے کہ اس بندے نے توبہ کی تھی اس نے کیا کیا تھا اس نے توبہ کر لی اس کافر نے توبہ نہیں کی اس کا تعلق صرف ایک باغ کے ساتھ تھا اللہ نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ وہاں پہ من کا لفظ کوئی نہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ یعنی اس باغ میں جو بھی کسان تھا کسی کسان نے بھی اس کی مدد نہ کی اس وقت اس کے پاس صرف کسان ہی تھا نا اور کوئی نہیں تھا یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ نہ تو کسانوں نے مدد کی نہ حکومت نے مدد کی نہ فوج نے مدد کی نہ اس کے لاہ و لشکر نے مدد کی نہ اس کے مال و دولت نے مدد کی نہ اس کے تعلق والوں نے مدد کی نہ برادری نہ قبیلہ نہ خاندان وَمَا كَانَ لَهُ ما جو ہے یہ نفی میں زور کے لیے آتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسیا تیرا رب بھولتا کوئی نہیں ما صاحبکم ما ضل صاحبکم وہاں پہ ما میں شدت زیادہ آتی ہے اللہ فرماتے ہیں کسی جماعت نے بھی اس کی مدد وما کان من المنتصرین نہ تو وہ خود اپنی مدد کر سکا نہ تو کوئی جماعت اس کی مدد کر سکی کیوں نہ کر سکی اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پہ کوئی نہیں اس نے توبہ بھی نہیں کی اس بندے نے توبہ کر لی تھی اس نے توبہ نہیں کی تباہ و برباد کر دیا مال بھی سارا خزانے بھی دولت بھی محلات بھی مکانات بھی سارے ہر چیز تباہ ہو گئی وہ مومن دیکھ رہے تھے نا وہ مسلمان انہوں نے دیکھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ہم نے جو خواہش کی تھی وہ خواہش ٹھیک نہیں تو اللہ نے ان کے سامنے کیوں قارون کو غرق کیا کیوں اس کو زمین میں دنسا دیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے اگر ہمیں بھی یہ حالت ہوتی آج ہم بھی زمین میں اسی طرح دنسا دیے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ اللہ فرماتے ہیں وہی لوگ جنہوں نے کل خواہش کی تھی بالامس ان کی خواہش کے ایک دن بعد اللہ نے قارون کو غرق کر دیا زمین بوس کر دیا اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ امس جنہوں نے کل کو خواہش کی تھی کہنے لگے يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا صاف ہی کہنے لگے اوہو کبھی ہماری یہ خواہش پوری ہو جاتی تو آج لخسف بنا آج ہم بھی قارون کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گئی لیکن یہ کیا ہوا امن اللہ علینا یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا ہے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا احسان کا درجہ نعمت سے بڑا ہوتا ہے احسان کا درجہ نعمت سے بڑا ہوتا ہے نعمتیں اللہ ہر ٹائم انسان کو دے رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اتنی نعمتیں ہیں کہ تو شمار بھی کر سکتا تو احسان اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی بندے کے اوپر کر دیتا ہے احسان جو ہے کبھی ہوتا ہے کسی بندے کیوں نعمتوں سے بڑا درجہ ہے احسان کا اللہ نے وہ بنی اسرائیل والے کہنے لگے اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی زمین بوس ہو جاتے اگر محمد والا احسان اس امت پہ نہ ہوتا تو یہ امت بھی تباہ ہو جاتی
اس لیے اللہ کریم نے وہاں پہ بھی احسان کا لفظ بولا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، ادھر آتا ہے من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں مصیبت سے بچایا ہے۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، ادھر قسم کوئی نہیں، ادھر قسم ہے، ادھر قسم کوئی نہیں، ادھر قسم ہے۔ فرمایا لقد من اللہ، او لوگو ساری نعمتیں بھی مل جائے احسان جیسی ہو سکتی نہیں ہے۔ میں نے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اور تمہارے اوپر میں نے ایک احسان کیا ہے، ایسا احسان جو میں نے کسی اور پہ کیا نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہ اللہ کیا احسان ہے، لام اور قد ماضی پہ آئے معنی قسم کا دیتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ میں نے احسان کیا ہے تاکہ ہمیشہ کی ضلالت، ہمیشہ کی گمراہی، بدبختی سے نکالا جائے، بددیانتی سے نکالا جائے، بدعات سے نکالا جائے، شرک سے نکالا جائے، غیر اللہ کی عبادت والی گندگی سے نکالا جائے، رسومات والی گندگی سے نکالا جائے، ہر قسم کے نقص اور عیب والی چیزوں سے نکالا جائے، کذب بیانی سے نکالا جائے، جھوٹ سے نکالا جائے، بدگمانی سے نکالا جائے، ساری گندی خصلتوں سے نکالنے کے لیے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، جس احسان کی وجہ سے انسان سے ایمان آیا، ایمان کے بعد پھر مقام بلند ہوا۔ اگر میرا محمد نہ آتے، اگر میرا پیغمبر نہ آتا، کیوں اللہ نے، تم قرآن اٹھا کے دیکھ لو، ہر نبی کو بھیجنا بہت بڑا احسان ہے، لیکن اللہ نے قسم نہیں اٹھائی ہے۔ یہاں پہ اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، او میں نے صرف یہ مومنوں پہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم، کہ ان کی طرف میں نے، کیوں کہ پیغمبر کی نبوت اور رسالت سے فائدہ ہی مومن لیتا ہے، بے شک، بے شک، مومن کے علاوہ کسی اور کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ لیتا ہی نہیں ہے فائدہ۔ جو پیغمبر کی صحبت میں آتا گیا اس کو ایمان سے اللہ کریم نوازتے گئے، اس لیے اللہ نے خاص مومنوں کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ اسی احسان کی وجہ سے ظلم جو ہے وہ تمہارے اندر ختم ہو سکتا ہے، زیادتیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ مجھے اپنے ذات کی قسم ہے میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اس احسان جیسا احسان میں نے کسی اور پہ کیا نہیں ہے، اس محمد جیسا نبی میں نے کسی اور امت کو دیا۔ نہیں ہے، کیسے؟ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، کہتا ہے محمد کی مثال اسی طرح ہے، وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدَّيَمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ اور جو پہلے اندھیرا تھا میرے محمد کی وجہ سے آنے سے میں نے اندھیرے ختم کر دیے، تو پہلے رسولوں کے نسبت، پہلے رسولوں کو میں نے کچھ علم دیا، پہلے رسولوں کو میں نے کچھ صفات دی ہیں، لیکن وہ جو صفات سارے رسولوں کو دی ہے وہ اکیلے محمد کو دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدَّيَمِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، کہ میں نے میری نعمتوں کا تو تم شکر کر سکتے ہو، نعمتوں کا کیا کر سکتے ہو؟ شکر کر سکتے، نعمتوں کا شکر کر سکتے ہو، تو احسان کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ نعمت کے بدلے تو شکر ہے شکر، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو یہ نعمت دی، تو احسان کے بدلے کیا ہے؟ کوئی ہے چیز؟ کیوں؟
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے احسان کے بدلے میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جو اس کا عوض دے سکے؟ آدمی پانی پیتا کہتا ہے الحمدللہ، یہ الحمدللہ جو ہے یہ جملہ بطور شکر کے یہاں پہ بولا جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کھانے کے بعد جو کہتا ہے شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت دی، عافیت دی، تندرستی دی، مال دیا، دولت دی، رزق دی، اولاد دی، یہ ساری نعمتیں ہیں، نعمتوں کا شکر ہے۔ تو احسان کے بدلے کیا کرتے ہو؟ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کر کیا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے محمد کے عوض میں مجھے دے سکو، کوئی ہے ہی نہیں تمہارے پاس، میں نے روح زمین میں پیدا ہی نہیں کی، تو کیا کریں یا اللہ؟ فرمایا میں خدا کے سامنے بس درود کی شکل میں دعا پڑھتے رہوں، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد۔ اللہ تیری ذات کی قسم ہے ہمارے پاس کچھ کوئی نہیں، تو اپنی رحمتیں محمد پہ نازل کرتا رہے، جس طرح تیری نعمتیں رکتی کوئی نہیں اسی طرح تو رحمتیں محمد پہ نازل کر۔ دعا ہے کہ نہیں؟ یا اللہ ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ احسان کا بدلہ تو ہم دے سکتے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور میرے رسول کے لیے دعائیں کرتے رہو، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ ہم محمد کی تعریف نہیں کر سکتے، یہ معنی ہے اللہ ہم محمد کی تعریف کر نہیں سکتے، تو مہربانی کر محمد پہ رحمتیں نازل کر، رحمتیں تو نازل کر، ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھتا رہے، سبحان اللہ، یہ مطلب ہے۔ اور اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں او مومنو سن لو، تم میرے محمد کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہو، اللہ تو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے ذرا آیت قرآن کی دیکھ، اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تم میرے محمد کے لیے، میرے محمد کے صحابہ کے لیے دعائیں کرتے رہو، میں اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرتا رہوں گا۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ محمد پہ رحمتیں نازل کر، جو بھی محمد کو ماننے والا ہے اس پہ رحمتیں نازل کر، جو بھی پیغمبر کو ماننے والا ہے اس پہ رحمتیں نازل کر۔ تو یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا ہے، اللہ ہم پیغمبر کی تعریف کر سکتے نہیں ہے، تعریف محمد کی تو کرتا رہے، ثواب ہمیں دیتا رہے، سبحان اللہ، کیوں ہم تو پیغمبر کی تعریف کر سکتے نہیں ہے، نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کریم نے محمد کے بارے میں احسان کا لفظ بولا ہے کہ احسان کے بدلے تمہارے پاس کچھ نہیں جو مجھے دے سکو۔ کیا کیا کرو؟ صرف میرے پیغمبر کے لیے دعا کیا کرو میرے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ اللہ اور کیا بدلہ ہے؟ ایک تو یہ کہ دعا ہم کریں گے محمد کے لیے، ثواب ہمارے نامہ اعمال میں، اور کیا فرمایا میں اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کروں گا۔ اللہ اور کیا ثواب ہے؟ فرمایا جنت میں قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ تمہیں رکھوں گا، جہاں پہ جنت بھی مل جائے، سبحان اللہ، جنت بھی مل جائے، محمد بھی مل جائے، تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس لیے کثرت سے درود پڑھا کرو، وہ درود جو نماز والا ہے۔ جو لوگوں نے ایسے درود بنائے ہوئے ہیں نا، کوئی ماہی ہے، کوئی تاہی ہے، کوئی تاج ہے، کوئی ناز ہے، اصل وہی درود ہے جس کی ابتدا میں اللہم کا لفظ آتا ہے، وہ درود سب سے افضل۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ ہوگا۔ وآخر دعوانا